زور سے بولو، باپ سے، ہاں صحیح بات ہے بھائی، باپ سے یعنی باپ نے تو بیٹے کو پیدا کیا، بڑا کیا، پرورش کی، تو باپ سے کیا ہے؟ زور سے بولو بیٹا ہے، نہ کہ بیٹے سے باپ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں میں نے عریضہ لگایا، میرے آقا حدیث کے آگے کا مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے، آگے کی حدیث تو سمجھ میں آتی ہے، حدیث کے آگے کا ٹکڑا تو سمجھ میں آتا ہے، میرے آقا آپ فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے آقا آپ سے حسین اس لیے ہوں گے کہ حسین آپ کی اولاد ہے، حسین آپ سے اس لیے ہوں گے کہ آپ سے حسین ہے، مگر میرے آقا آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا پہنچنا پڑے گا۔ اب کربلا پہنچتے ہیں، کربلا پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب حر کی شہادت ہوئی، جناب حر کی شہادت کے بعد بہت توجہ سے، جناب حر کی شہادت کے بعد دیگر شہادتیں ہوئی، دیگر شہادتوں کے بعد حسین کے گھر والوں کا نمبر آیا، تو کبھی قاسم کی شہادت ہوئی، تو کبھی امام اصغر کی شہادت ہوئی، تو کبھی امام اکبر کی شہادت ہوئی، تو کبھی امام عباس کی شہادت ہوئی، تو کبھی امام اول محمد کی شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مگر امام قاسم کی شہادت کے بعد بھی شہادت، امام اصغر کی شہادت کے بعد بھی شہادت، امام اکبر کے بعد کی شہادت کے بعد بھی شہادت، امام عباس کی شہادت کے بعد بھی شہادت، اول محمد کی شہادت کے بعد بھی شہادت۔ یہ شہادت کہاں رکی جا کر کے؟ یہ شہادت مولا حسین سے آ کر کے رکی۔ بہت توجہ سنیے گا، بہت توجہ سے، یہ شہادت کہاں آ کر رکی؟ امام حسین پہ۔ کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک حسین کی گردن پر چھری نہیں چلی تھی تب تک تو اصغر شہید ہوتے گئے، اکبر شہید ہوتے گئے، اول محمد شہید ہوتے گئے، قاسم شہید ہوتے گئے، عباس شہید ہوتے گئے، مگر جب حسین کی گردن پر چھری چلی، حسین شہید ہوئے، اس کے بعد دوسری شہادت زور سے بولو دوسرے زور نہیں ہوئی نا؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ یزید آخر حسین کی شہادت کا کیوں پیاسا تھا، اسے حسین کی شہادت کیوں چاہیے تھی، اسے حسین کا سر کیوں چاہیے تھا، وہ حسین کے خون کا پیاسا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سب کی شہادت ہوئی جب تک آقا حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی، مگر جب آقا حسین کی شہادت ہو گئی پھر اس کے بعد بولو زور سے بولو، کربلا میں کوئی شہادت ہوئی نہیں ہوئی نا؟ تو آخر یزید کو حسین کا سر کیوں چاہیے تھا، آخر یزید حسین کے خون کا پیاسا کیوں تھا، آخر یزید کو حسین کے قتل کی کیا ضرورت تھی، آخر یزید کو یہ یوں کہہ لو، بہت توجہ سے، آخر یوں کہہ لو کہ اسلام تجھے عباس کا سر کٹا تو صبر نہ ہوا، اصغر کا سر کٹا تو صبر نہ ہوا، قاسم کا سر کٹا تو صبر نہ ہوا، اول محمد کا سر کٹا تو صبر نہ ہوا، عباس کے بازو کٹے تو صبر نہ ہوا۔ اے اسلام تجھے صبر آیا تو حسین کے سر کے بعد آیا، اور توجہ سے سننا، اسلام تجھے صبر آیا تو حسین کے سر کے بعد آیا۔ تاریخ بھی کہتی ہے کہ کربلا میں جب حسین کا سر کٹ گیا تو نہ اسلام کو، نہ یزید کو، نہ اسلام کے ماننے والوں کو کسی طرح کی ضرورت نہ پڑی، تو آخر اسلام کو حسین کا خون کیوں چاہیے تھا، آخر یزید حسین کے خون کا پیاسا کیوں تھا؟ اس کو سمجھنا ہے تو اس حدیث کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آخر اسلام کو حسین کا سر کیوں چاہیے تھا؟ سنیں توجہ سے، اب آؤ میں آپ کو اسلام میں لے چلوں کہ جب میرے مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوا، توجہ ہے سب کی، سب لوگ جاگ رہے ہیں نا، میرے مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے، جناب آمنہ کے گھر میں کہہ دو سبحان اللہ، صبح صادق کا وقت کہہ دو سبحان اللہ، دن ربیع الاول کا ہے کہہ دو سبحان اللہ، دن دوشنبہ کا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس عالم میں جناب آمنہ کے گھر میں
جناب عبداللہ کے گھر میں دونوں عالم کا مالک و مختار تشریف لایا ہے، جسے ہم اپنا پیغمبر کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد میرے مصطفیٰ کی عمر 1 سال ہوئی، 2 سال ہوئی، 5 سال ہوئی، 10 سال ہوئی، 20 سال ہوئی، 30 سال ہوئی، 40 سال ہوئی۔ کتنے سال ہوئی؟ زور سے بولو، کتنے سال ہوئی؟ 40 سال کے میرے مصطفیٰ ہو گئے۔ آخر یزید کو حسین کا سر کیوں چاہیے؟ آخر اسلام کو حسین کے خون کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب میرے مصطفیٰ 40 سال کے ہو گئے، اللہ کے حکم سے جبرائیل تشریف لے آئے۔ کہ سبحان اللہ، اور توجہ سے، اللہ کے حکم سے جبرائیل تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد جبرائیل کہتے یا رسول اللہ اب آپ اعلان کر دیں کہ آپ نبی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نبی بن گئے، یہ کہا کہ اب آپ زور سے بولا، اب آپ اعلان کر دیں کہ آپ اللہ کے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میرے پیغمبر نبی ہیں، ارے اور کچھ نہیں، میرے پیغمبر تو اس وقت بھی نبی ہیں کہ جب ابھی آدم نہیں بنے گئے، میرے مصطفیٰ تو اس وقت بھی نبی جب کائنات نہیں بنی، اللہ تھا اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ تھے۔ 40 سال سے توجہ کرنا، 40 سال سے ہوئے، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ اب آپ اعلان کر دیں کہ آپ نبی ہیں، اور اعلان کرنے کے بعد اسلام کا پودا لگا دیا۔ بہت توجہ سننا، یہ تقریر اس گاؤں میں کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہے، اہل علم وغیرہ بہت توجہ سے، یا رسول اللہ اعلان کر دیں آپ نبی ہیں اور اسلام کے پودے کی بنیاد ڈال دیں۔ میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے پہاڑی پر، بہت توجہ سے، کھڑے ہوئے پہاڑی پر، آخر حسین سے خون کی ضرورت کیوں تھی؟ آخر حسین کا سر بھی کیوں چاہیے تھا؟ اسلام کو حسین سے خون کی ضرورت ہے۔ سمجھو، میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے فارا کی چوٹی پر، وہ کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پورے مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے، اے مکہ والو ذرا یہ بتاؤ تمہاری رائے میرے بارے میں کیا تھا؟ تمہاری رائے میرے بارے میں کیا ہے؟ سب نے کہا آپ سے زیادہ سچا ہم نے مکے میں نہیں دیکھا۔ زور سے بولو، آپ سے زیادہ اچھا میں نے مکے میں نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ امیر میں نے مکے میں نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ صادق میں نے مکے میں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کچھ کافر تو یہاں تک کہ بولے اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا تو جھوٹا مان سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے کہہ دیا وہ جھوٹا۔ زور سے بولو، اور میرے مصطفیٰ نے کہا کہ ایسی بات ہے تو سنو، اگر میں کہوں کہ ایک جماعت، ایک لشکر، ایک فوج اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے گی، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب مکہ والوں نے کہا ہم آپ کی بات کا جھوٹا نہیں مانیں گے، اپنی آنکھ کا دیکھا جھوٹا مان سکتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جب میرے آقا نے اپنے آپ کو منوا لیا، اب اسلام کا پودا لگانا چاہا، اسلام کا پودا لگا۔ اب ایک بات بتاؤ ذرا تمام لوگوں، پودا لگتا ہے تو اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زور سے بولو، اگر تھکے نہ ہو تو بولو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اگر پانی تو ہو جائے گا، پانی چاہیے ہوگا، پانی کبھی کبھی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی زمین ہے، پودا لگانے سے کام نہیں چلے گا جب تک اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، جب تک اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، پانی نہیں ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ زور سے بولو کیا ہوگا؟ 2 4 5 دن کے بعد سورج کی گرمی اسے لے ڈوبے گی، وہ اپنے آپ کا وجود کھو دے گا، یعنی پودا مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ نے اسلام کا پودا لگایا، پودا لگانے کا اعلان کیا میں نبی ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ، سبحان اللہ، پودا لگ گیا نا، پودا لگ گیا، اللہ پر ایمان لاؤ میں نبی ہوں، ایک خدا کو پوجو، ایک خدا کی عبادت کرو، معبودوں کو نہ پوجو، وہی جو مصطفیٰ کو سچا کہہ رہے تھے، وہی جو مصطفیٰ کو اچھا کہہ رہے تھے، وہی جو مصطفیٰ کو صادق کہہ رہے تھے، وہی جو مصطفیٰ کو امین کہہ رہے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ نے کہا میں اللہ کا بھیجا پیغمبر ہوں، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، انہیں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، کیا تھا؟ تاریخ کیا تھے؟ پتھر کے اسلام کا پودا لگ گیا، مگر اسلام کے پودے کے لگنے کے بعد اسلام کے پودے کو دیکھ ریکھ کے لیے لوگ چاہیے،
پانی ڈالنے کے لیے لوگ چاہیے تھے نا، تو میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی پودا لگایا سب کو جمع کرا تاکہ جمع ہو جائے تو اس پودے کی حفاظت ہو جائے، جمع ہو جائے تو وہ پودا بڑا ہونے لگے۔ تو پانی کی ضرورت تھی مگر بات پانی تک نہیں رکی، وہی لوگ جو مصطفیٰ کو سچا کہہ رہے تھے انہی نے ہاتھوں میں پتھر لے لیے اور پتھر لے کر کے اچھالنا شروع کرے۔ تو تاریخ میں آتا ہے میرے مصطفیٰ کے جسم اثر سے خون کے فوارے نکلے۔ وہ توجہ کیا نکلے؟ کیا نکلے؟ خون کے فوارے نکلے۔ طائف کے میدان میں میرے مصطفیٰ پہنچے تو بچوں نے پتھر چلائے، میرے مصطفیٰ کے جسم میں اتنے زخم ہوئے کہ آپ کی نالے مبارک میں خون بھر گیا، فوارے نکلے۔ تو پتہ چلا اسلام کے پودے کو پانی نہیں بلکہ مصطفیٰ کا خون ملا۔ زور سے بولو کیا ملا؟ کیا ملا؟ مصطفیٰ کا خون۔ اور جیسے ہی اسلام کے پودے کو مصطفیٰ کا خون ملا تو اسلام کا پودا ہرا بھرا ہو گیا۔ زور سے بولو، زور سے۔ جیسے ہی مصطفیٰ کا خون ملا پودا ہرا بھرا ہو گیا۔ 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، اسلام کے پودے میں جیسے ہی مصطفیٰ کا خون پڑا، خون گرا، اسلام کا پودا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اسلام کا پودا 23 سال کا ہوگا۔ کتنے سال کا ہو گیا؟ 40 سال میں مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا۔ 63 سال کی عمر میں بظاہری طور پر میرے مصطفیٰ اس دنیا سے، زور سے بولو، کیا ہو گئے؟ رخصت ہو گئے۔ اسلام کا پودا کتنے سال کا ہو گیا؟ کتنے سال کا ہو گیا؟ اسلام کا پودا لگانے کے بعد میرے مصطفیٰ 23 سال تک زمین کے اوپر رہے۔ اسلام کا پودا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، توجہ چاہتا ہوں، اسلام کا پودا اتنا بڑا کہ اسلام کے پودے کے ایک پھل کا نام ابو بکر بنا۔ اسلام کا پودا بڑا تو اس میں پھل لگے، ایک پھل کا نام ابو بکر ہوا، دوسرے کا عمر ہوا، تیسرے کا عثمان ہوا، چوتھے کا علی ہوا، طلحہ ہوا، زبیر ہوا، حسن ہوا، حسین ہوا، عبد الرحمن ابن عوف ہوا۔ 1,24,000 پھل لگ گئے۔ کتنے پھل لگ گئے؟ نبی نے خون دیا، پودا بڑا، پھل لگ گئے۔ پودا 23 سال کا ہرا بھرا ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوئے۔ بظاہری طور پر اسلام کا پودا بھی کمزور ہوتا کہ صدیق اکبر بیٹھ گئے۔ زور سے بولو، صدیق اکبر بیٹھے۔ جیسے صدیق اکبر بیٹھے اسلام کے پودے کو بچا لیا، اب اسلام کا پودا پھر ترقی کرنے لگا۔ صدیق اکبر نے اسلام کے پودے کو بڑھایا۔ صدیق اکبر گئے تو عمر فاروق اعظم بیٹھے سنبھال لیا۔ زور سے بولو، ہاں، فاروق اعظم بیٹھے اسلام کا پودا اور بڑھا۔ فاروق اعظم دنیا سے گئے، عثمان غنی بیٹھے اسلام کے پودے کو سنبھال لیا۔ فاروق عثمان غنی نے خلافت کو انجام دیا، اسلام کا پودا بڑھا۔ عثمان غنی گئے تو مولا علی نے سنبھال لیا۔ زور سے بولو یار۔ اب اس سرکار کے جانے کے بعد کبھی اسلام کے پودے کی حفاظت ابو بکر نے کی، کبھی عمر نے کی، کبھی عثمان نے کی، کبھی علی نے کی، اور قیامت تک کے لیے ابھی جو کہیں گے بتا رہا ہوں، کبھی ابو بکر نے، کبھی عمر نے، کبھی عثمان نے، کبھی علی نے۔ علی گئے تو امام حسن بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، اسلام کے پودے کو ہرا بھرا کر دیا۔ امام حسن گئے، جناب معاویہ بیٹھے۔ بہت توجہ، کون بیٹھا؟ جناب معاویہ بیٹھے، اسلام کا پودا بڑھا۔ جناب معاویہ کا انتقال ہوا، یزید بیٹھا۔ کون بیٹھا؟ زور سے بولو، کون بیٹھا؟ اسلام کا پودا ہرا بھرا تھا سرکار کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، جناب معاویہ کے زمانے میں۔ اب یزید بیٹھا، یزید بیٹھا نا تو اسلام کا پودا پھیلنے لگا۔ اسلام کا پودا کیا ہونے لگا؟ زور سے بولو، گلنے لگا۔ اس کے پھل سلسلہ کے گرنے لگے، پتیاں سوکھنے لگی، جڑ کمزور ہونے لگی، تنے کھوکھلے ہونے لگے، پیروں میں پھل لگنے لگا۔ اب بتاؤ کیا چاہیے تھا؟ جب پیڑ میں کیڑے لگ جاتے ہیں تو کیا کرا جاتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ لوگ کھیتی کرنے والے جب لگتے فصل میں تو کیا کرتے؟ کہنے لگے پانی کے ساتھ ساتھ دوائی کی ضرورت ہے، کوئی دوائی جائے گی تو پیڑ سے کیڑے ہٹیں گے، پیڑ
پتے سڑنے لگے، یزید دیکھا پتوں میں سیبوں میں گھل لگنے لگا، یزید دیکھا اسلام کے پودے کی جڑ کھوکھلی ہونے لگی، یزید دیکھا اسلام کا پودا کمزور ہونے لگا۔ میرے مصطفیٰ آپ جو دنیا سے گئے ہوئے 61 سال ہونے کو آ رہے تھے، 51 سال ہونے کو آ رہے، کتنے سال ہونے کو آ رہے تھے؟ کتنے سال ہے نا؟ یا یوں کہہ لو صاحب کہ میرے مصطفیٰ نے جب خون دیا تھا اس زمانے سے لے کر اب تک کتنی سال ہو رہے تھے، اسلام کا پودا کیا تھا؟ ہرا بھرا تھا۔ اب صاحب جب یزید بیٹا جلنے لگا، سڑنے لگا، کمزور ہونے لگا، پتیاں سوکھنے لگی، پھل مرجھانے لگے، جو جڑیں تھی کھوکھلی ہونے لگی، تو کیا چاہیے تھا؟ زور سے بولو، کیا چاہیے تھا؟ کیا چاہیے تھا؟ وہی چاہیے تھا جو مصطفیٰ نے دیا۔ پہنچیے گا جاتا، وہی چاہیے تھا کیا جو مصطفیٰ نے دیا۔ تو مصطفیٰ نے اسلام کے پودے کو پانی نہیں بلکہ زور سے بولو کیا دیا تھا؟ بلکہ کیا دیا تھا؟ خون دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ بلکہ خون دیا تھا۔ تو صاحب 61 ہجری میں مصطفیٰ تو تھے نہیں، تو نبی کا خون اسلام کے پودے کو کہاں سے ملتا؟ تو کہیں اور سے نہیں ملا، کوئی اور موجود نہیں تھا، نبی کا بیٹا حسین موجود تھا۔ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا بیٹا حسین موجود تھا۔ اور میرے مصطفیٰ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد کوئی غدار کہہ سکتا ہے ارے حسین میں تو نبی کا خون نہیں، تو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا حسین و مندی بعنان حسین، حسین مشتہر حسین سے ہو، حسین مشتہر حسین سے ہو۔ تو نبی کا خون چاہیے تھا، تو نبی کا خون پورے پورے شریر میں کسی کی رگوں میں نہیں دوڑ رہا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ مستقیم صاحب۔ میں تم سے سوال کروں، تمہارا بلڈ گروپ اگر اے ہو، اے پوزیٹو ہو، تو کون سا چلے گا؟ بولو